کیا آپ اپنے عمل سے پہلے اپنے نظریات کو یہ پانی پلائیں، یہ جام پلائیں کہ ہم واقعی اس دنیا میں مسافر ہیں، اور یقین مانیں کہ ہم مسافر ہیں، ہم اپنے دل میں اس دنیا کو کوئی مقام نہ دیں، پھر ریل پہ آنا جانا لگا رہے تو صبر شکر سے گزارا کریں۔ یہ مقام ہے زہد کا مقام۔ انسان پھر اس طریقے سے زہد کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اور حتیٰ کہ پھر انسان ایسا ہو جاتا ہے، اگر کوئی دیکھنا چاہے کہ کیا وہ اللہ کے نزدیک زاہد ہے، اس نے زہد اختیار کیے، ورع اختیار کیے، کیا اس نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کیے؟ ایک نشانی جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو کشمش کو دیسی گھی کے اندر بھگو کے کھا سکتا ہوں، حاکم وقت ہے۔ اگر میں چاہوں تو فلاں سجی بھی کھا سکتا ہوں، فلاں مچھلی بھی کھا سکتا ہوں، فلاں ڈش بھی کھا سکتا ہوں، فلاں میوہ بھی کھا سکتا ہوں، فلاں سوغات بھی لا سکتا ہوں، فلاں پھل بھی خرید سکتا ہوں، کیا نہیں کر سکتا؟ لیکن مجھے خوف آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ساری اپنی نیکیوں کی جزا دنیا میں پالوں اور آخرت میں مجھے کوئی حصہ نہ ملے۔ ایک نشانی سمجھے؟ زاہد کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب اس کے پاس دنیا زیادہ آتی ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں نیک اعمال کی جزا دنیا میں تو نہیں مل رہی۔ عجیب بات، دنیا زیادہ آنے سے آخرت کا زیادہ غم، اور یہی خوف جناب عبد الرحمن بن عوف کو لے گیا۔ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، سامنے طرح طرح کی نعمتیں ہیں، کھانے ہیں، افطاری کا وقت ہے، اب دسترخوان کی نعمتیں دیکھیں، لیکن عقیدے میں مضبوط لوگ تھے، نظریات میں زبردست لوگ تھے، پختہ سوچ کے وارث تھے، ان کی تربیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، وہ اسلام اور قرآن کو ویسے سمجھتے تھے جیسے سمجھنے کا اس کا حق ہے، ان کی کوئی اپنی تعویلیں نہیں ہوتی تھی، ان کی کوئی اپنی آئیڈیالوجی نہیں ہوتی تھی، ان کا کوئی راستہ ادھر ادھر نہیں ہوتا تھا، ان کا وہی راستہ ہوتا تھا جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ ہم دیکھیں نا، ہم سوچیں اگر ہم اللہ کے نزدیک زاہد ہیں، اور انشاءاللہ بڑے سعادت مند زاہد ہوں گے، کہ جب دنیا آپ کے پاس آئے اور ساتھ ہی غم آ جائے کہ کہیں نیکیوں کا اجر تو نہیں مل رہا، تو یہ نشانی ہے کہ انشاءاللہ آپ اللہ کے نزدیک زاہد ہیں۔ دسترخوان پہ تشریف فرمائیں، ان نعمتوں کو دیکھ کے نہ فرمانے لگے حضرت حمزہ ہم سے بہت بہتر تھے۔ بھائی یہ بہت، اگر یہ واقعہ آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہے تو 1,00,000 مرتبہ مزید سنے، یہ عقیدہ ہے۔ یہ کوئی رقت باندھنے کے لیے، تقریر کے حسن کے لیے کوئی واقعے کا ٹانکا نہیں ہے، اس میں پیغام ہے کہ اپنا نظریہ بنائیے۔ اگر آپ زاہد ہیں پھر آپ کی یہی سوچ ہے کہ جب دنیا کا گراف بڑھتا ہے آپ کی فکر بڑھ جاتی ہے، کہیں اللہ تعالیٰ ہی آپ دنیا میں تو نہیں سب کچھ دے رہے۔ اور مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے جب اس کی زندگی میں آسائشیں، راحتیں، آرام، سکھ، چین، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی آزمائش نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی مشقت نہیں، جب لمبا عرصہ گزرتا ہے تو جناب صحابہ کرام پریشان ہو جاتے کہ زندگی میں کوئی غم ہی نہیں آ رہا، کہیں رب ناراض تو نہیں ہو گیا۔ فرمانے لگے کہ جناب حمزہ ہم سے بہتر تھے، مصعب بن عمیر ہم سے بہتر تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ زندگی گزر گئی، اس طرح کی نعمتیں انہوں نے نہیں کھائی، بس یہ جملہ کہا اور زاروں قطار رونے لگ گئے۔ پھر وہ دسترخوان کی نعمتیں نہیں کھا سکے، کیوں؟ کیونکہ ان کا عقیدہ تھا، ان کا نظریہ تھا، جب دنیا کی سہولیات بڑھتی ہیں پھر خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں نیک اعمال کی جزا دنیا میں تو نہیں مل رہی۔